اور ہمارے آب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان پر اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو یاد رکھو جب تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو میرا شکر بجا لاؤ، میری ذات ایسی ہے، میری کبریائی ایسی ہے، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہو، یا ایھا الانسان، اللہ نے یا ایھا المسلمان نہیں کہا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگوں کا لقب اللہ نے فرمایا۔ جب پوری دنیا چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی قسم کا آدمی ہو، میدان میں آ جائے، پوری دنیا میدان ہی میدان ہے، آ کر اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگے، اپنی ضرورت کو پوچھے اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زبان کو جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دو آدمی اگر کوئی بات کرنا شروع کر دیں تو نہ ایک آدمی کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ دو آدمی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تو سمیع بصیر ہے، اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ یہی کہتے ہیں اے میرے بندے میں سننے والا بھی ہوں اور دیکھنے والا بھی ہوں، پوری دنیا والے میرے سامنے آ کر اپنی جھولی کو پھیلائیں اور اپنے مسائل کو رکھیں تو میں پورے لوگوں کی زبانوں کو بھی سنتا ہوں اور پورے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں اور پورے لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہوں۔ اور میری شان اتنی بڑی شان ہے، میری کبریائی اتنی بڑی کبریائی ہے کہ میرے خزانے میں راگی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی مثال فرمایا کہ ایک سمندر ہے، ایک سمندر میں آدمی کیا کرتا ہے، ایک سوئی جو کپڑے جب پھٹ جاتے ہیں تو سیتے ہیں، وہ سوئی جو ہے لے کر اگر اس سمندر میں ڈبویا جائے اور اس سمندر سے پھر اس سوئی کو اٹھایا جائے تو اس سوئی کے دھاگا جو پروتے ہیں اس دھاگے کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے وہ پانی اگر اٹھا لیا جائے کہ سمندر میں کوئی کمی آئے گی؟ اس ناکے میں، اس سوراخ میں جو پانی کا خطرہ جو ٹھہرتا ہے وہ خطرہ کیا سمندر میں وہ اٹھا لینے سے کہ سمندر کے اندر کیا کمی آ جائے گی؟ ہرگز کمی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ دھاگے کے برابر کمی آئے گی، دھاگے کے برابر کمی ضرور آئے گی، لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ وہ دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا اللہ کا خزانہ ہے۔ سمندر میں کمی آ سکتی ہے، دریا میں کمی آ سکتی ہے، دنیا کے پورے تمام اشیاء میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ سمیع بصیر ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ نعمتیں ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس کا شکر بچا لانا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اے میرے اللہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، رمضان تیرا مہینہ ہے، اے اللہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما، رمضان المبارک میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک میں مجھے زندگی عطا فرما تاکہ میں تیری احسانات کا بدلہ ادا کر سکوں۔ اور کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اللہ کے سامنے یہ دعا مانگ رہے ہیں. کیا آج ہمارے پاس یہ دعائیں مانگنے کے لیے وقت ہے؟ ہاں، ہم سرسری طور پر سجدہ کرتے ہیں، سرسری طور پر مسجد کو آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. لیکن اعلیٰ درجے کا تقویٰ، اعلیٰ درجے کی کامیابی، اعلیٰ درجے کا قرب وہ ہے جب بندہ اپنے دل سے، شوق سے، جذبے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احسانات کو سامنے رکھ کر جب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے خواہشات کو ختم کر کر میرے راستے پر چل رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، تم گواہ رہنا میں ان کی مغفرت کر. اسی لیے رمضان مبارک آتا ہے. یہ مقدس مہینے اسی لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے، اللہ سے دور ہوئے بندے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے اللہ کے قریب آ جائیں. ویسے تو ہماری پوری زندگی اللہ کے قریب رہنا ہی رہنا ہے، لیکن بہت مرتبہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں لگ کر کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے. جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو بھول گیا ہے اسے میں دوبارہ یاد دلانے کے لیے ایسے مہینے لے کر آتا ہوں. ہے وہ خدا جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری روزی روٹی کا نظام کر رہا ہے، تمہیں زندگی دیا ہے، تمہیں دنیا کے جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. اس اللہ کو تم یاد رکھو. جیسا کہ خطبے کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو یاد رکھ لو کہ جس طریقے سے تم روزہ رکھ رہے ہو یہ مت سمجھو کہ صرف تمہارے ہی اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، پچھلی امتیں بھی تھی ان پر بھی روزے فرض تھے. یہ روزہ بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، گرمی کی شدت کو برداشت کرنا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دینے سے اللہ کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ کی شان تو وراء والا ہے، اللہ تو بڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ روزے یہ رمضان المبارک اللہ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ میرے بندوں کی دنیا بھی بن جائے، میرے بندوں کی آخرت بھی بن جائے اور میرے بندے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے بندہ رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، دھوکے کو چھوڑ دیتا ہے، بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے اور غیبت کو چھوڑ دیتا ہے، ہر ایسے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، اب رمضان میں کوئی غلطی نہیں کرنا ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندے جس طریقے سے تو رمضان میں مجھے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے ایسے ہی پوری زندگی تو گزارنا پڑے گا. یہ رمضان کا مسلمان نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا مسلمان ہے، 60-70 سال کا مسلمان ہے، رمضان کا مسلمان نہیں ہے. جس طریقے سے ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نوافل کی کثرت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسا ہی عمل 11 مہینے ہونا چاہیے. ایسا ہی عمل 11 مہینے ہونا چاہیے. تب دیکھیے اللہ کی مدد کھلے طور پر ہمارے ساتھ آئے. اللہ کی رحمت جس طریقے سے رمضان میں برس سکتی ہے ویسے ہی رحمت دوسرے مہینوں میں بھی برس سکتی ہے. لیکن بدلنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے. روزے رکھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، نمازوں کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے مال کی صفائی کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب شعبان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے ہیں. اے میرے صحابہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ.
صحابہ فوراً اللہ کے نبی کی بات کو سن کر تشریف لاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب جمع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، اے میرے صحابہ سن لو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے اور خیر والا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ کی رحمت تمہارے طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ رمضان المبارک میں جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفل پڑھنے پر اسے فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا سودا ہے اللہ کا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بچھڑے ہوئے بندے میرے سے قریب آ جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ ابھی جو رمضان ہمارے سامنے آنے والا ہے، شدت ہے، دھوپ کی شدت ہے، سخت دھوپ پڑنے والی ہے۔ ایسی شدت میں 10 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جا کر کھانا کھا لو، تم پر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، جاؤ پانی پی لو، ترس کھاتی ہے ماں۔ لیکن وہ بچہ یہ کہتا ہے نہیں، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نہیں آؤں گا، جھوٹ بلا رہا ہے آ جاؤ، دھوکہ بلا رہا ہے آ جاؤ، اور غیبت بلا رہی ہے آ جاؤ، وقت جو ہے فری ہے، یہ ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، آ جاؤ دھوکہ دیں گے، لیکن ہم کسی کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ جیسا ایک معصوم بچہ دھوپ کو برداشت کر سکتا ہے، دھوپ کو برداشت کر سکتا ہے، پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، مر سکتا ہے لیکن کھانا پسند نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے پینا پسند نہیں کر سکتا۔ کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 70 سال کے ضعیف، 75 سال کے ضعیف آدمی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اچانک دوپہر میں جو ہے 2 سال کی بات ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور فوراً ان کو لے جایا جاتا ہے ہاسپٹل، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ روزہ توڑنا پڑے گا، انجیکشن دینا پڑے گا، انجیکشن دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن دینا پڑے گا اور فوراً دوائی کھانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا میں مر سکتا ہوں لیکن روزہ نہیں توڑ سکتا۔ آخر میں ہم لوگوں نے سمجھایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری شریعت ہمارا دین بالکل آسان ہے، لیکن چلنے والے ہونا چاہیے۔ روزہ توڑ دو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کا جو ہے کفارہ ادا کر دو یا دوبارہ روزہ رکھ لو، تمہارا روزہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ واقعے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ایسا تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ایسا تقویٰ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے پیدا ہوتا ہے، رمضان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہی اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے تم مجھے ڈر کر رمضان میں زندگی گزارتے ہو، ایسے ہی 12 مہینے بھی ڈر کر زندگی گزار لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی فرض پڑھتا ہے اسے 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صبر کرو، ایسا صبر کرو، ایسا صبر کرو، 11 مہینے وہ صبر باقی رہے۔ اور ہمدردی، یہ ایک دوسرے پر ہمدردی کرو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، یہ ایک دوسرے کے کام کو ہلکا کر دو۔
بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مسلمان اونر ہوتے ہیں، بہت سارے مزدور اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہمارے اونر بہت زیادہ کام کراتے ہیں، کام اتنا ہوتا ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر کوئی آدمی، کوئی مالک کسی مزدور کے کام کو ہلکا کر دیتا ہے، جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں کسی آدمی کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزے داروں کو افطار کرائیں۔ صحابہ کے پاس سوال کرنے کی عادت تھی۔ وہ کیسا سوال؟ قابل قبول سوال، جو وقت کا تقاضا ہوتا تھا، وقت کی ضرورت ہوتی تھی، صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال کرتے، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو یہ وعدہ فرمایا ہے اگر کوئی آدمی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کے لیے روزی کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی افطار کرا دیتا ہے، اسے روزے دار کی افطار کرانے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ گھونٹ پانی بھی روزے دار کو پلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر روزے دار کی افطار کرانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مالک، کوئی مزدور کے کام کو ہلکا کر دیتا ہے، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اتنا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ رمضان میں روزہ بھی رکھیں اور آپ کو جو ہے آپ کی محنت کا معاوضہ بھی ملے گا، لیکن روزہ رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور کیا کرو، اور جو عبادت بھی کرو۔ اگر ایسا مالک اونر اگر مزدور کو کہہ دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مالک کی مغفرت کرتے ہیں اور اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ قرآنی آیات، ان احادیث سے، واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے اب کل یا پرسوں سے روزہ شروع ہونے والا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں، اس کے اندر عبادت کریں، اس کے اندر نوافل پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نفل پڑھنے سے ایک فرض کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں، ایک روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرنے پر اللہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تقویٰ اختیار کرتے ہوئے میری عبادت میں مشغول ہو جائے، میرے قریب ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ جو اب تک کی جو زندگی گزری ہے، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزری ہے، اے اللہ سنتوں کو چھوڑ کر گزری ہے، اے اللہ جھوٹ میں گزری ہے، دھوکے میں گزری ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ بقیہ زندگی عبادت میں گزاریں گے، تیرے احکامات پر گزاریں گے، قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ جب اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑگڑائیں گے اور اللہ کے سامنے مانگیں گے، تو چاہے ہمارے کتنے بھی بڑے گناہ ہو، سمندر سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے، عزم مسبب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے لیے مقدر فرمائیں گے، رحمتیں مقدر فرمائیں گے، اور رمضان المبارک میں اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت